السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طالبات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہم ایک نہایت ہی خوبصورت اور بابرکت سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا سفر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ ہم سب کے لیے علم نافع اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، کتاب جو ہے ہماری کتاب کا نام ہے تعلیم الاسلام۔ اس کے اندر 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ۔ تو اچھا، آج ہم جس کتاب سے آغاز کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بنیادی اور اہم کتاب ہے، جس میں اسلام کی ضروری باتیں نہایت آسان اور سادہ انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم عقائد، عبادات اور روزمرہ زندگی کے اسلامی اصولوں کو سمجھیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق بہتر بنا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا، اس کے اندر 4 تقریباً حصے ہیں، ٹھیک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیسیکلی اس میں جو ہے نا سوال جواب ہے، تو ہم نے ان سوال جواب کو سمجھنا ہے، انہیں یاد کرنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، علم وہی اچھا جس میں عمل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو عمل کے بغیر ہو۔ اچھا، سوال ہے کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب، مسلمانوں کے مذہب دین کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں، یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ کیا چیز سکھاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دین اسلام یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق بھی وہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ اس کا مختصر سا جواب ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب کلمہ شہادت کیا ہے؟ جس میں شہادت میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کہ گواہی دیتی ہوں میں، یا گواہی دیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کیا ہے کہ یہ دعا ہے، دعا مطلب ایک قسم کی گواہی ہم دے رہے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یعنی کہ ایمان لائے میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب ایمان مفصل کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان لانا مفصل تمام باتوں میں جو اس دعا کے اندر ہیں، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یعنی کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں، عربی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے عربی کو جب ہم ترجمہ اس کا یاد کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ، سورتوں کا ترجمہ جو ہے ہم جب یاد کرتے ہیں اور تب اس کو پڑھتے ہیں نا، اس کی جو ٹھنڈک اور اس کا الگ ہی محسوس ہوتا ہے، اس کی جو مطلب کہ ایک چیز کا جو آپ کو چیز سمجھ آتی ہے نا، اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ جیسے کہ قرآن، سب سے پہلے تو نماز میں خاص کر کے جو آپ کو پوری نماز کا ایک طریقہ ہے، اور نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں
اس کا آپ کو معنی پتہ ہو، اردو میں آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ آپ جب الحمدللہ شریف پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ کیا رہا ہوں یا کیا میں کہہ رہی ہوں آخر اللہ تعالیٰ کو۔ جب آپ یہ یاد کریں گے، جیسے میں نے آج پڑھا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ لوگوں کو پڑھ کے بتائی، کافی کو اس کی معنی نہیں پتہ ہوگی، لیکن آج پتہ چلی ہوگی کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کیا آخرت کے دن پر، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد ان 7 چیزوں، جب تک یہ 7 چیزوں پر آپ مکمل ایمان نہیں لاتے تو آپ ادھورے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کا بھی اگر جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ کفر کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں تمام طالبات کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یعنی کہ بالکل انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے جو ہے بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر بھی کہتے ہیں اور مشرک بھی۔ مشرک مطلب شریک کرنے والا، کہ وہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی شرک کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہی ہو۔ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک ظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے، تمام گناہ، بے شک وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کریں۔ خاص طور پر شرک بہت قسم کے، ہم آگے پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک کتنے۔ پھر آپ اپنی زندگی کا وہ ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو انالائز کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ شرک کر رہے ہیں یا نہیں، ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک بات ہے میں آپ کو کہوں گی، وہ یہ کہ روزمرہ جو ہے نا، ڈیلی آپ صبح سے لے کے شام کو آپ بیٹھا کریں اور اپنا نا مساوہ کیا کریں کہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے صبح سے لے کے کیا کام کیے، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ ہم انہی کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہمیں امت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، عرب کے ملک میں، ٹھیک ہے، عرب میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ تو آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے، یعنی کہ باقی جو پیغمبر ہیں جتنے بھی آئے، روایت میں آتا ہے 1,24,000 واللہ عالم، تو ان میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ یاد رکھیے کہ 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مطلب کہ ہجرت کر کے چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے۔ پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جو ہمارا سیرت نبی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیرت نبی کے بھی لیکچرز چل رہے ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں آئیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جو ہے وہ زندگی گزاری، کہاں کتنی زندگی گزاری۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں صورتیں، تو کچھ میں لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، کچھ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو وہ اسی طریقے سے کہ 53 سال جو ہے وہ مکہ معظمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، اور 63 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے مانتے ہیں ہم؟
کس طریقے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو بتا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے، مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو دعوے کا حق یہی ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، تو یہ ہے ان سے محبت کا حق ادا کرنا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یعنی کہ کیسے پتہ چلا؟ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائی اور بتائی جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ معجزے، وحی کا آنا، قرآن پاک جو آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی عرصے میں نازل ہو گیا تھا، یہ کیسے؟ تو بتا رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 یا 4 آیتیں نازل ہو جاتی تھی، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی کہ آج جو ہے جیسے کہ کوئی احکام خدا بندی نازل ہونا تھا تو اس ٹائم یہ آیت نازل ہو گئی، اس ٹائم یہ تو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی۔ کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ تو یہ اس کا جواب ہے 23 سال میں۔ قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال میں پورا نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا تھا؟ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کے یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کسی وحی کو یعنی کہ وہ معذرت کسی لکھنے والے کو لکھوا لیتے تھے بلوا کے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو لکھ سکتے تھے، تو بتا رہے ہیں اس لیے کہ آپ امی تھے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ امی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں یہاں پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ اب امی کون ہوتے ہیں؟ امی اسے کہا جاتا ہے جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، یا جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ لیکن آگے ایک اور بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبروں کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس جاتے تھے۔ ابھی ان کے مطلب یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ چھوٹا چھوٹا سا حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ مسلمان خدا لاتے تھے، یاد رکھیے گا، لاتے تھے، اب نہیں لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، وہی وہاں پر ختم ہوئی۔ قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے، وہی جو ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے۔ تبھی جو ہے وہی لاتے تھے، لا نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں مسلمان؟ تو بتا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم بندگی کرتے ہیں۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ تو نماز کا بتایا جا رہا ہے، نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم حدیث کی جو میں نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں اس میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ بندگی کا وہ طریقہ جو ہم عبادت کا جسے نماز کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو نماز، اس کو بندگی کرنا کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟
تو بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے ان کا۔ اچھا، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے وضو کہتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کس طرح منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ پچھم کی طرف۔ پچھم مطلب وہ ہم آگے پڑھیں گے، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب پوچھا جا رہا ہے پچھم کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بتا رہے ہیں کہ مکہ معظمہ جو ہے نا، مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، تو وہ کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے شہروں میں یعنی پاکستان وغیرہ ایشیا سے وہ کدھر میں آتا ہے؟ پچھم کی طرف آتا ہے، اس وجہ سے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں نا قبلے کی طرف منہ کر لو، قبلے کی طرف رخ کر لو۔ دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ دن رات میں نماز 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ 5 نمازوں کے نام بتائیں۔ پہلی نماز فجر، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر ہے، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ سورج جب ڈھلتا ہے نا تب پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر ہے، جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب سورج، ہم یہ آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا کہ نمازوں کے وقتوں کو ہم کیسے صحیح اندازہ لگائیں۔ ابھی بس آپ آپ نے چند مختصر سی باتیں یاد رکھنی ہے کہ عصر جو ہے وہ سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور جو مغرب کی نماز ہے وہ شام کو جب سورج چھپ جاتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب ستارے زیادہ آ جاتے ہیں، رات آ جاتی ہے نا، تو مغرب کی نماز کے 2-1.5 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں اذان کسے کہتے ہیں؟ تو اذان کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتی ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتی ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اذان ہے۔ اذان کے بھی آپ کو الفاظ جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، ترجمہ۔ جب آپ کو یہ ترجمہ یاد ہوگا نا، جب پھر اذان ہو رہی ہوگی نا، تب آپ اپنے باتوں میں یا پھر دنیا کے کاموں میں نہیں لگے ہوں گے، تب جب آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا نا، پھر جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ جب یہ الفاظ آئیں گے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، نہیں، آؤ نماز کی طرف، معذرت، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تب آپ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کلام کی خوبصورتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی کہ نماز نیند سے بہتر بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے، جو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد میں جو مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب کیسے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں نا، تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، جو مؤذن، ٹھیک ہے، وہ مؤذن یعنی کہ اذان دینے والا، وہ یہ کلمے دہراتا ہے، اس کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اور یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، یعنی کہ اذان دینے والا، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ دونوں چیزیں دو الگ بندے بھی کر سکتے ہیں، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ مؤذن بھی تکبیر کہہ سکتا ہے اور الگ سے کوئی بندہ بھی تکبیر کہہ سکتا ہے۔ پھر یہاں ان دونوں کے نام سپریٹ رکھتی ہیں، مؤذن یعنی جو اذان دینے والا، اور جو تکبیر دے رہا ہے اسے مکبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے بہت سے لوگ جو مل کر نماز پڑھتے ہیں اس میں نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں جو بہت سے آدمی مل کر نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو جماعت کی نماز کہا جاتا ہے، کہ آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان سب کو ہم مقتدی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھو مرد حضرات کے لیے ہو گیا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں۔ اب جو اکیلے ہم عورتیں جیسے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اکیلے میں نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ مرد حضرات بھی اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی منفرد کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جسٹ ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھایا کہ عورتیں جیسے اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بتا رہے ہیں کہ اسے مسجد کہتے ہیں۔ اب پوچھا جا رہا ہے مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں یا ادب سے خاموش بیٹھے رہیں۔ مسجد میں کھیلنا کودنا شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری باتیں، اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ٹھیک ہے، بھائیوں کو، ساری باتیں، ٹھیک ہے، تعلیم دیں، یہ بیسک تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال جواب ہم جو پڑھ رہے ہیں نا تعلیم الاسلام، یہ بیسک ہے، یہ بچے کو آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کو سکھائیں کہ یہ چیزیں ہیں، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے شروع کی انٹروڈکشن میں ہی بتایا کہ ہم اس کتاب سے کیا سیکھیں گے، اور سیکھنا ہی صرف نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے ہم بتا دیتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے انہوں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا آرام اور سکھ بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے قبر میں سوال ہی نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال ہی نماز کا۔ اچھا، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے ان کے نام پڑھے جاتے ہیں، ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، تو آپ اس کو پڑھیے گا، یاد کریے گا، سمجھیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔